رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين۔ یہ سورہ شعراء کی 83، 80 اور 3 نمبر کی آیت کریمہ ہیں۔ اللہ تعالی کے فرمان کا خلاصہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اے میرے رب، آپ مجھے حکمت عطا فرمائیے اور مجھ کو نیک لوگوں میں شامل کر لیجئے۔ کتنی زبردست دعا مانگی ابراہیم علیہ السلام نے۔ اے اللہ مجھے صحیح علم بھی دیجئے، صحیح عمل بھی دیجئے۔ یہ ہے حکمت، اور اس کے اندر مجھے کمال اور زیادتی عطا فرمائیے۔ چونکہ علم، عمل سب کچھ پہلے سے تھا، لیکن اس دعا کا مقصد ہے علم اور عمل کے اندر اے اللہ مجھے کمال عطا فرمائیے اور مجھے آپ کا بہت قریب اور نزدیکی کا بندہ بنا دیجئے اور نیک لوگوں کے ساتھ مجھے شامل فرما دیجئے، نبیوں کی مبارک جماعت میں شامل فرما دیجئے، آخرت میں بھی نیک بندوں میں شامل فرما دیجئے۔ یہاں دھیان کرنے کا موقع ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تمام نبیوں میں دوسرے نمبر کے نبی ہے، وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ آپ مجھے اپنے نیک بندوں میں، نیک لوگوں میں شامل کر دیجئے۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے وہ تمام کے تمام ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آئے۔ اتنا اونچا مقام ہے، پھر بھی آپ یہ دعا کر رہے ہیں، تو اس سے اندازہ لگاؤ کہ ہمیں بھی ایسی دعا کتنے اہتمام سے مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک لوگوں میں شامل فرماوے۔ تو یہ چھوٹی سی دعا ہے، لیکن اس کو مانگنا چاہیے۔ رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین۔ اے اللہ مجھے علم صحیح دو، صحیح علم دو، صحیح عمل دو، صحیح علم عمل میں مجھے آگے بڑھاؤ اور مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرماؤ۔ واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور آنے والی نسلوں میں میری سچی یعنی اچھی یادیں جاری رکھیے۔ بعد میں آنے والی نسلوں کے لوگوں میں ایسی زبانیں پیدا فرمائیے جو میری سچائی کی گواہی دیوے۔ کتنی اونچی بات ابراہیم علیہ السلام نے کہی۔ لسان سے مراد ہے تذکرہ، یاد، اور ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اے اللہ مجھے بہترین طریقے عطا فرمائیے، بہترین نشانیاں عطا فرمائیے کہ قیامت تک دوسرے لوگ اس پر عمل کرے اور مجھے اچھی طرح اچھی خوبیوں کے ساتھ یاد کر لے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ یہودی لوگ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اچھی طرح یاد کرتے ہیں، عیسائی لوگ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اچھی طرح یاد رکھتے ہیں، مکہ کے مشرکین بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر اپنے آپ کو مانتے ہیں،
سبحان اللہ، اللہ نے کتنا اونچا مقام ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ دیکھو یہاں ایک بات بہت باریکی سے، بہت دھیان سے سمجھ لو۔ حب جاہ یعنی اپنا نام چمکے، اپنے کو کوئی عزت مل جاوے، لوگ اپنی عزت کرے، لوگ اپنی تعریف کرے، اس کی چاہت اور خواہش شریعت کی نظر کے اندر بری چیز ہے۔ اس لیے ایسی چیز تو چاہنے کی بھی نہیں، کوشش بھی نہیں کرنے کی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیا ہے کہ اللہ مجھے ایسے نیک اعمال کی توفیق دیجئے جو میرے لیے آخرت میں کام آوے، ایسے نیک اعمال میں کروں کہ دوسرے لوگ بھی اس نیک اعمال کو کرنے والے بنے، میرے بعد بھی لوگ اس نیک عمل پر نیک عمل کرے، مجھے اچھے طریقے سے یاد کرے اور اس کا ثواب مجھے ملتا رہے۔ یہ کتنی اچھی بات ہے۔ باقی یہ ہیں کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بھوکا بھیڑیا ہوئے، ریچھ ورو، اور اس کو بکریوں پر چھوڑ دو تو وہ بکریوں کی بھیڑ کو، ریوڑ کو، بکریوں کی بھیڑ کو کتنا نقصان پہنچائے گا۔ لیکن ایک مال کی محبت، اپنی عزت اور جاہ کی طلب، یہ انسان کے دین کو اس سے بھی زیادہ نقصان پہنچاتی ہے۔ یہ حدیث شریف کا خلاصہ ہے۔ انسان اپنی تعریف کرانے کے لیے، اپنی عزت کرانے کے لیے اندھا اور بہرا بن جاتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، اے اللہ مجھے آپ میری نظر میں چھوٹا بنا دو اور لوگوں کی نظر کے اندر بڑا بنا دو۔ کیا مطلب؟ کہ میں کوئی نیک کام کروں، نیک طریقہ چالو کروں، اچھے کام جاری کروں اور دوسرے لوگ میرے طریقے پر عمل کرے، یہ تو بہت اچھی چیز ہے۔ اس لیے یاد رکھو، کبھی اپنی عزت مت چاہو کہ لوگ میری عزت کرے، لوگ میری واہ واہ کرے، لوگ میری تعریف کرے، کبھی مت چاہو۔ لیکن اس میں یہ بھی سمجھ لو کہ 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آدمی اپنی عزت کو سنبھالے، لیکن خود کو بڑا نہ سمجھے، دوسروں کو چھوٹا اور حقیر نہ سمجھے، اور یہ عزت آخرت کے فائدے کے لیے ہو کہ لوگ میری عزت کریں گے، میرے معتقد بنیں گے، میرے لیے اچھا خیال کریں گے اور نیک کام کرنے میں میرے راستے پر عمل کریں گے، میرے طریقے پر عمل کریں گے اور مجھے ثواب ملے گا۔ دوسری بات یہ کہ جھوٹی تعریف نہیں کرانی ہوئے، ایک خوبی اپنے اندر نہیں ہے، کوئی صفت اپنے اندر نہیں ہے، اس کی تعریف کی خواہش نہ رکھے۔ جو اپنے اندر حقیقت میں خوبی ہے اس پر کوئی تعریف کر دے تو ٹھیک ہے، خود اس کے چکر میں نہ پڑے۔ تیسرا یہ کہ اپنی تعریف حاصل کرنے کے لیے کسی گناہ یا دین کے معاملے کے اندر مداہنت اور دین کے معاملے میں نرمی نہ اختیار کرنی پڑے، اپنی تعریف کے لیے گناہ نہ ہو، دین کے اندر لچک نہ آوے، یہ اچھا طریقہ ہے۔ وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور آپ مجھ کو نعمتوں والی جنت کے وارث ہونے والے لوگوں میں سے بنا دیجئے۔ سبحان اللہ۔ مانگو بھائی، اللہ سے مانگو، جنت مانگو۔ جنت مانگنے کی چیز ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جیسے نبی بھی اللہ سے جنت مانگتے ہیں،
واغفر لأبی انہ کان من الضالین، آپ میرے باپ یعنی آزر کو معاف کر دیجئے، یقیناً وہ تو گمراہ لوگوں میں سے تھا۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اور جس دن لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اس دن آپ مجھے رسوا نہ کیجئے۔ ایک مسئلہ اچھی طریقے سے سمجھ لو، جس آدمی کی موت کفر پر آئی ہو یقیناً، تو اس کے لیے دعا استغفار جائز نہیں ہے، حرام ہے، چاہے کتنے بھی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں دو بات سمجھو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کی زندگی میں، جو ابا کافر تھے، ان کے لیے اللہ سے استغفار کیا۔ سمجھ میں یہ آتا ہے کہ نیت یہ تھی، خیال یہ تھا کہ اللہ رب العزت میرے باپ کو ایمان کی توفیق دے اور اس کے بعد مغفرت ہو جاوے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسا خیال تھا کہ میرے باپ نے چھپ چھپ کر ایمان قبول کر لیا ہوگا، اگرچہ سب کے سامنے ایمان ظاہر نہیں کیا ہے، اسی لیے ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تھے۔ لیکن جب قرآن کی جب بعد میں اللہ نے آپ کو بتلا دیا کہ آپ کے باپ کے لیے ایمان نہیں، وہ کفر پر موت والا ہے، تو پھر آپ نے تعلق بھی ختم کر دیا، یعنی ایمانی رشتہ باقی نہیں رکھا اور مغفرت کی دعا بھی بند کر دی۔ تو یہ بہت نازک چیز ہے، اسی لیے قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام کے ابا کو ایک دوسری شکل دے کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عزت اونچی ہوگی، ابراہیم علیہ السلام کی عزت میں کوئی دھبا نہیں آئے گا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ سبحان اللہ۔ پہلے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے اللہ آپ میرے باپ کو معاف کر دیجئے، وہ یقیناً وہ تو گمراہ لوگوں میں سے تھا، اور جس دن لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اس دن آپ مجھے رسوا نہ کیجئے۔ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ۔ اب قیامت کے دن کی حقیقت، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ جس دن کوئی مال بھی کام نہیں آئے گا، کوئی اولاد بھی کام نہیں آئے گی، مگر یہ کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے پاس سلامتی والا بے روگ دل لے کر حاضر ہوگا وہ نفع میں ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، جو دل کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دیوے، شرک سے پاک ہوئے، ایسا دل قیامت کے دن کام آئے گا۔ اور دوسری بھی بہت ساری گندگیاں ہیں، ان گندگیوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا بہت ضروری ہے۔ یاد رکھو، قیامت کے دن کسی کو مال کام نہیں آئے گا، اولاد کام نہیں آئے گی، لیکن جو دل شرک کفر سے پاک ہوگا، ایمان والا دل ہوگا، وہ جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا۔ اسی طریقے سے قیامت کے دن مال اولاد کسی کو کام نہیں آئے گی، ہاں جو ایمان والا ہو اس کو مال بھی کام آئے گا، اولاد بھی کام آئے گی۔ ایمان والے نے جو مال حلال طریقے سے کمایا، جائز اور حلال اور نیکی کے کام میں خرچ کیا،
وہ مال جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا، اولاد نیک ہوگی جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گی، مال کا صدقہ جاریہ کیا، نیک کام میں لگایا تو وہ مال جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی، اولاد نیک صالح ہوگی، ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرے گی، ایصال ثواب کرے گی، تو انشاءاللہ اولاد بھی آخرت میں کام آئے گی۔ اور جو اولاد چھوٹی عمر میں انتقال کر گئی، بالغ ہونے سے پہلے انتقال کر گئی، وہ بھی جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی۔ قیامت کے دن صاف دل والوں کی قیمت ہوگی۔ اپنے دل کو گندگیوں سے پاک صاف رکھو، حسد نہیں، کینہ نہیں، ویر جھیر نہیں، تکبر نہیں، گھمنڈ نہیں، کسی کو چھوٹا حقیر سمجھنا نہیں، خود کو بڑا سمجھنا نہیں، اللہ کی محبت دل میں، اللہ کی محبت دل میں ہو، کفر نہ ہو، شرک نہ ہو، میل نہ ہو، گندگی نہ ہو، ایسا سلامت دل جنت میں لے جانے کا ذریعہ بنے گا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور جنت متقی لوگوں کے قریب لائی جائے گی، نزدیک لائی جائے گی۔ متقی لوگوں کا اعزاز اکرام ہے، جنت خود قریب لائی جائے گی۔ جیسے ہمارے یہاں مہمان آئے، دو طرح کے مہمان، ایک ٹاپ کوالٹی کے بزرگ ہیں، دوسرے ان کے خادم ہیں۔ تو ٹاپ کوالٹی کے بزرگ جہاں بیٹھے ہوں گے وہاں ان کے قریب میں ہم کھانا رکھیں گے، ان کے پاس لے جا کے ہاتھ دھلوائیں گے، جبکہ دوسرے لوگ جہاں ہاتھ دھونے کا واش بیسن ہے وہاں جا کے ہاتھ دھوئیں گے، اور جہاں دسترخوان لگائے وہاں جا کے کھانا کھائیں گے۔ جنت کو اللہ متقی لوگوں کے، تقوی والوں کے نزدیک لائیں گے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور جہنم گمراہوں کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی۔ جہنم گمراہوں کے، گنہگاروں کے سامنے لائی جائے گی۔ اللہ اللہ اللہ، وہ جہنم کو سامنے دیکھیں گے، غم میں پڑیں گے، ٹینشن میں آئیں گے، اور تقوی والوں کے قریب جنت آئے گی، خوش ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، اور ان گمراہوں کو کہا جائے گا تمہارے وہ معبود بت کہاں ہیں جن کی تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے، بلاؤ وہ کہاں ہیں آج تمہاری مدد کرے۔ من دون اللہ هل ينصرونکم او ینتصرون، کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا تمہاری طرف سے بدلہ لے سکتے ہیں، یا وہ اپنا خود کا بچاؤ کر سکتے ہیں؟ یعنی بلاؤ بتوں کو تمہاری مدد کرے، تمہارا ساتھ دے، کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ ارے وہ بت خود اپنا بچاؤ بھی نہیں کر سکتے، اور جو ہے وہ بت اپنی پوجا پرستش کرنے والوں کو جو جہنم کی سزا دی جائے گی تو اس کا انتقام اور بدلہ بھی نہیں لے سکیں گے۔ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، پھر وہ باطل معبود اور گمراہ لوگ اور ابلیس کا، شیطان کا پورا لشکر، سب کے سب اس جہنم میں اوندے منہ ڈال دیے جائیں گے۔ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، پھر وہ باطل معبود، بت سب اور گمراہ لوگ اور ابلیس کا پورا لشکر، سب کے سب اس جہنم کے اندر اوندے منہ ڈال دیے جائیں گے۔ وہ بت بھی اپنے آپ کو بچا نہیں سکیں گے، شیطان بھی اپنے آپ کو بچا نہیں سکے گا، سب کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ قالوا وهم فيها يختصمون، اور وہ کافر لوگ اس جہنم میں آپس میں اپنے معبودوں سے جھگڑا کرتے ہوئے بولیں گے۔ جہنم میں جب جائیں گے تو شیطان، بت
اور ان کی پوجا عبادت کرنے والے سب میں آپس میں جھگڑے ہوں گے. وہ آپس میں جھگڑا کریں گے. کیا جھگڑا کریں گے؟ تاللہ ان کننا لفی ضلال مبین، کہ اللہ تعالیٰ کی قسم اس دنیا میں ہم کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. تم گمراہ کرنے آئے تھے، تمہاری بات مان کر کے وہ بھی سب گمراہ ہو گئے. سب آپس میں ایک دوسرے سے لڑیں گے. تو نے گمراہ کیا، تو نے بھٹکایا، تو نے غلط راستہ بتلایا، تو جہنم میں لایا، تو جہنم میں لایا. اذ نسویکم برب العالمین، جب ہم تم کو رب العالمین کے برابر کا درجہ دیا کرتے تھے، یعنی بتوں کو، شیطان کو اللہ کے برابر سمجھتے تھے، حالانکہ اللہ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ، اور ہم کو تو بڑے مجرموں نے، یعنی گمراہی کے فاؤنڈروں نے، بانیوں نے ہی گمراہ کیا تھا، شیطان نے اور بڑے بڑے لیڈروں گیڈروں نے. فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ، نتیجہ یہ ہوا کہ آج سفارش کرنے والوں میں سے کوئی ہماری سفارش کرنے والا نہیں ہے. سبحان اللہ. نہ کوئی ہمارا سفارش کرنے والا، لاگ وگ لگانے والا، جیک پاٹ لگانے والا، جہنم سے کوئی چھڑانے والا نہیں، اللہ کی پکڑ سے کوئی بچانے والا نہیں، کوئی مخلص دوست نہیں، کوئی وفادار مدد کرنے والا نہیں. فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم، نتیجہ یہ ہوا کہ آج سفارش کرنے والوں میں سے کوئی ہماری سفارش کرنے والا نہیں، اور ہمدردی کرنے والا کوئی مخلص دوست نہیں. عجیب عجیب عجیب، کوئی ہمدرد نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں، کوئی ہماری حالت پر پورے دھیان سے توجہ دینے والا نہیں، کوئی خالص قریبی دوست ناتے والا نہیں. فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، سو کاش ہمیں دنیا میں واپس جانے کا ایک مرتبہ موقع مل جائے تو ہم بھی ایمان لے آئیں گے، مومن بن جائیں گے. عجیب، اب کہاں کوئی دنیا میں واپس آ سکتا ہے؟ یہاں تک ابراہیم علیہ السلام کی پوری بات آ گئی قرآن کے اندر. وہ لوگ کافر لوگ تمنا کریں گے آخرت میں جا کر کے ایک بار دنیا میں جانے کا موقع ملے تو ہم ایمان لے آوے، مسلمان بن جاوے. سبحان اللہ. ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، یقیناً اس قیامت کے پورے منظر کے بیان میں بڑی عبرت کی نشانی ہے، اور ان میں کہ اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، اس میں بڑی حکمت ہے سمجھنے والوں کے لیے، ایمان لانے والوں کے لیے. لیکن مکہ کے مشرکوں میں سے، عرب کے کافروں میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقینی بات ہے کہ تمہارے رب وہی بڑے زبردست، بڑے رحم کرم کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. کتنا عجیب قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقریر، ابراہیم علیہ السلام کی ایمان کی دعوت کا قرآن کی اس آیتوں کے اندر سنایا گیا. اب حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ مختصر سن لو. پہلے اس کو ہم بہت تفصیل سے بیان کر چکے سورہ نوح میں اور دوسری جگہ پر. یہاں تھوڑا سا میننگ، مطلب ترجمہ سن لو. اس کا کذبت قوم نوح المرسلین، نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا. اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جب ان سے ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے کہا کیا تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہو؟ ایک نبی کو جھٹلانا سب نبی کو جھٹلانے کے برابر ہے. نوح علیہ السلام بھی عراق میں پیدا ہوئے، اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دی.
تم اللہ سے ڈرتے نہیں، اللہ سے ڈرو، بتوں کو چھوڑو، ایک اللہ پر ایمان لاؤ۔ انی لکم رسول امین، یقیناً میں تمہارے لیے معتبر رسول ہوں، امانت دار رسول ہوں، اللہ کے یہاں سے آیا ہوں، لہذا میرے اوپر بھروسہ کرو۔ اللہ کی بات میں نے پوری تم کو پہنچائی، کوئی اپنی طرف سے ملاوٹ نہیں کی، کوئی کمی نہیں کی، میرے اوپر بھروسہ کرو۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اس تبلیغ اور دین سکھانے کے اوپر میں تم سے کوئی دنیاوی بدلہ نہیں مانگتا ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مان لو۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، یہ دین سکھاتا ہوں، ایمان سکھاتا ہوں، تبلیغ کرتا ہوں، اس پر میں تم سے کوئی دنیاوی بدلہ نہیں مانگتا ہوں، میرا اجر اور بدلہ تو تمام عالموں کے رب اللہ کے ذمے ہیں، اللہ مجھے بدلہ دیں گے، میں بے غرض ہوں۔ سبحان اللہ، میں اللہ کے لیے تم کو ایمان کی دعوت دیتا ہوں۔ اسی لیے مسئلہ حقیقت میں تو یہی ہے، دین کی تعلیم، قرآن کی تعلیم پر پگار تنخواہ لینا صحیح نہیں ہے، لیکن آج کے زمانے کے حالات ایسے ہیں کہ مجبوری کے اندر یہ جائز ہے، چونکہ اگر لوگوں کو پگار نہیں ملے گی تو کوئی قرآن پڑھانے والا نہیں ہوگا، دین سکھانے والا، امامت کرانے والا نہیں ہوگا، مدرسے مکتب نماز بند ہو جائے گی، اسی لیے مجبوری کے درجے میں اماموں کو پگار دو، تنخواہ دو، اچھی سے اچھی ٹاپ کوالٹی کی پگار دو، مدرسے کے استادوں کو بھی اچھے سے اچھا پگار دو، لیکن جو استاد خوشی سے پگار نہیں لینا چاہے ان کو زبردستی بھی نہیں کرنی چاہیے، یہ زبردستی کرنا شریعت کی نظر کے اندر صحیح معلوم نہیں ہوتا ہے، قرآن کی روشنی میں صحیح معلوم نہیں ہوتا ہے۔ جو استاد فری میں پڑھانا چاہے، امامت کرانا چاہے تو ان کو فری میں خوشی خوشی کام کرنے دو، اور جو بیچارے مجبور ہو، جن کے پاس آمدنی آوک نہ ہو، تو ان کو تنخواہ جو ہے دینی چاہیے، پگار اچھے سے اچھا دینا چاہیے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور تم میری بات مان لو۔ قالوا انؤمن لک واتبعک الارذلون، قوم کے لوگوں نے کہا نو کیا ہم تیری بات مان لے وے، حالانکہ کمینے یعنی نیچے درجے کے لوگ تیرے ساتھی ہو گئے ہیں۔ نبی پر ایمان لانے والے عام طور پر دنیا میں غریب، کمزور، فقیر، جس کو لوگ بیکورڈ کہتے ہیں، ایسے لوگ ہوتے ہیں شروع میں ایمان لانے والے۔ مالدار لوگ راہ دیکھتے ہیں، پھر چونکہ ان کو اپنے مال کا گھمنڈ، اپنے عہدے کا گھمنڈ، یہ جلدی ایمان نہیں لانے دیتا۔ غریب فقیر لوگ جلدی ایمان لاتے ہیں، بخاری کی حدیث میں بھی ہے، لیکن وہی غریب فقیر کمزور بیکورڈ لوگ اللہ کے یہاں بڑے عزت والے اور ایمان میں آگے اور جنت میں جانے میں آگے ہوتے ہیں۔ قال وما علمی بما كانوا يعملون، نوح علیہ السلام نے کہا جو کام وہ کر رہے ہیں مجھے وہ معلوم نہیں ہے۔ وہ لوگ کیا کام کرتے ہیں؟ دنیا میں چھوٹا کام کرتے ہیں، دنیا میں چھوٹے چھوٹے بزنس کرتے ہیں، معمولی کام کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، کسی کے یہاں کام کرتے ہیں، تو اس سے مجھے کوئی بحث نہیں۔ ان کا خاندان کیا، ان کا کاروبار کیا، مجھے کوئی بحث نہیں۔ یہ ایمان لائے ہیں، میں یہی دیکھتا ہوں۔ خاندانی تفاوت، خاندانی اونچ نیچ، بزنس کاروبار اونچا نیچا، اس سے دین میں کیا لینا دینا؟ حلال کاروبار کرتے ہیں بس کافی ہے، چاہے چپل سیتے ہو لیکن حلال کرتے ہو، بہت کافی شافی ہے۔ ان حسابهم الا علی ربی لو تشعرون، ان کا حساب لینا تو میرے رب ہی کے ذمے ہے اگر تم سمجھ سے کام لو۔ سبحان اللہ، دنیا میں کوئی آدمی خاندان کی وجہ سے اونچا نہیں ہو جاتا، بزنس کی وجہ سے اونچا نہیں ہو جاتا، معمولی کاروبار ہے لیکن حلال ہے تو بہت اونچا ہے،
بڑا بزنس ہے لیکن حرام کا ہے، اس کی کوئی قیمت قدر شریعت کے اندر نہیں ہے۔ اچھے اعمال، اچھے اخلاق، اچھا کیریکٹر، یہ اللہ کے یہاں دیکھا جاتا ہے، اور حساب کتاب تو اللہ کے ذمے کے اندر ہے۔ سمجھ لو، سمجھ لو۔ ان لوگوں نے یوں سمجھا کہ یہ رذیل بیکورڈ لوگ، پچھات درجے کے لوگ اپنے فائدے کے لیے ایمان لائے ہیں۔ اس کا جواب ہو گیا، ان کے دل میں کیا نیت ہے ہم کو کوئی یہ نہیں، یہ اللہ کے ذمے ہے۔ آج دنیا میں کوئی آدمی دیندار بنتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو جو ہے نا ڈھونگ کر رہا ہے۔ ارے بھائی، کس کے دل میں کیا ہے وہ اللہ کو سونپو، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کرو۔ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں ایمان والوں کو دھتکار کر دور کرنے والا نہیں ہوں۔ مالدار لوگ کہتے تھے غریبوں کو ہٹاؤ، فقیروں کو ہٹاؤ، یہ نیچے دھندے والوں کو ہٹاؤ، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھتے، یہ مالدار لوگ کہتے ہیں۔ نبی نے کہا میں غریبوں کو ہٹاؤں گا نہیں، یہ ایمان والے ہیں۔ ان انا الا نذیر مبین، میں تو صرف کھول کر ڈرانے والا ہوں، کھلم کھلا ڈراؤں گا۔ قالوا لئن لم تنتہ یا نوح لتکونن من المرجومین، انہوں نے یعنی قوم کے لوگوں نے کہا اے نوح، اگر تو اپنے طریقے کو نہیں چھوڑے گا تو ضرور پتھر مار کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ دھمکی دی نبی کو مار ڈالنے کی۔ نوح علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ کی بارگاہ کے اندر، قال رب ان قومی کذبون، نوح علیہ السلام نے دعا کی، میرے رب یقیناً میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، مجھے نبی نہیں مانتے اور مجھے مار ڈالنے کی دھمکی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کو معلوم تھا کہ یہ لوگ نبی کو جھٹلا رہے ہیں، لیکن نبی عاجزی کر رہے ہیں، گر گڑا رہے ہیں تاکہ اللہ کو رحم آ جائے اور نبی کی مدد آ جائے۔ فافتح بینی وبینہم فتحا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، سو آپ میرے اور ان ظالموں کے درمیان میں پورا فیصلہ کر دیجئے اور مجھ کو اور میرے مومن ساتھیوں کو ہلاک اور برباد ہونے سے بچا لیجئے۔ اے اللہ ان ظالموں پر عذاب بھیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے نجات کی دعا مانگی، اے اللہ ظالموں پر عذاب آئے تو مجھے بھی بچا لینا، میرے ساتھیوں کو بھی بچا لینا۔ معلوم ہوا کہ دعا کے موقع پر اپنے ساتھیوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے، ان کے لیے بھی نجات کی دعا کرو۔ اپنے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے دینی، دنیاوی فلاح، بہبودی، کامیابی کی فکر کرنا، دعا کرنا، یہ بھی نبیوں کا مبارک طریقہ ہے۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، سو ہم نے نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر کے بچا لیا۔ سب کشتی میں بیٹھ کر اللہ نے ان کو بچا لیا۔ ثم اغرقنا بعد الباقین، ثم اغرقنا بعد الباقین، پھر اس کے بعد ہم نے باقی لوگوں کو پانی میں ڈبو دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اور ایمان والوں کو سب کو اللہ نے بچا لیا۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، یقیناً اس واقعے میں عبرت کی بڑی نشانی ہے۔ جو ایمان نہیں لاتا ہے اللہ اس کو کیسے ہلاک کرتے ہیں، اور ان میں کے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقینی بات ہے کہ تمہارے رب وہی بڑے زبردست سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہر زمانے کے اندر اکثر لوگ بے ایمان ہیں، اور جو ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں بھی اکثر بے ایمان، مکہ کے کافروں میں بھی زیادہ لوگ بے ایمان۔ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کے لیے، بے ایمانوں کے لیے عزیز یعنی بڑے زبردست ہیں، اور ایمان لانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ بڑے غفور، بڑے رحیم، بڑے مہربان ہیں۔
اے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر مدد کے ذریعے فضل کرنے والے اللہ، اے ظالموں کو نوح علیہ السلام کے زمانے میں غرق کرنے والے اللہ، اس وقت آپ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ظالموں کے ظلم کی اللہ انتہا ہو چکی ہے۔ اے اللہ، اب آپ اپنی نصرت، مدد، فضل و کرم فرما دیجئے، اپنے پیارے لاڈلے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ظالموں کے پنجے سے نجات عطا فرمائیے، ظالموں کو ایمان ہدایت عطا فرمائیے، اور اے اللہ اپنے پیارے نبی کی امت کو عزت سے مالا مال فرما دیجئے۔